بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اس سے قبل ہم مقاصد شریعت کے اثبات اور اس کے طرق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کی دوسری بحث مقاصد کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ مقاصد کی تقسیم کئی طرح سے ہے، کیونکہ مقاصد نہ تو کسی ایک نوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نہ کسی ایک قسم کے ساتھ۔ جیسے مقاصد مختلف ہیں، ایسے ہی مختلف اعتبار سے مختلف جہات سے اس کی کئی تقسیمات کی گئی ہیں۔ خاص کر امام شاطبی نے کئی اعتبار سے مقاصد کی تقسیم کی ہے۔ ان میں ایک تقسیم مقاصد کے مصدر اور اس کے منشا کے اعتبار سے ہے۔ مقاصد کا منبع، اس کا مصدر اور اس کا ماخذ کیا ہے، اس اعتبار سے ایک تقسیم ہے۔ ایک مقاصد مکلف کے ہوتے ہیں اور دوسرے مقاصد شارع کے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مصدر کے اعتبار سے یا ماخذ کے اعتبار سے ان کو دو طرح تقسیم کیا گیا ہے، مقاصد مکلف اور مقاصد شارع۔ مقاصد شارع کو ہی مقاصد شریعت کہا جاتا ہے، کیونکہ ان مقاصد کا مصدر منبع شارع ہے، اس لیے شارع کی طرف یا شریعت کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ مقاصد شریعت یا مقاصد شارع ہیں۔ اور دوسرے مقاصد مکلف، یعنی ایک فطری سی تقسیم ہے کہ ایک طرف حاکم اور دوسری طرف محکوم علیہ، یعنی مکلف ہے، ایک طرف شارع ہے اور ایک طرف مامور بھی ہے، یعنی مشروع لہو ہے کہ جس کے لیے شریعت دی گئی ہے۔ ایک طرف شارع شریعت دینے والا، دوسری طرف جس کے لیے شریعت دی گئی ہے، یا ایک طرف حاکم حکم دینے والا اور دوسری طرف محکوم علیہ مکلف جس کو احکام دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح مقاصد کی تقسیم یہ دو طرح کی ہے، یعنی ایک کا نام مقاصد شریعت یا شارع اور دوسری کا نام مقاصد مکلف ہے۔ مقاصد مکلف یا مکلفین بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے مقاصد کی، اس کو عام طور پر مقاصد شرعیہ کہہ لیا جاتا ہے۔ مقاصد شرعیہ، یہاں شین را عین یا گولتا شرعیہ۔ لیکن اگر مقاصد شارع کے ہوں تو پھر اس کو کہتے ہیں مقاصد شریعت۔ شریعت شین را یا عین تا شریعت، مقاصد شریعت یہ مقاصد شارع ہوتے ہیں۔ اگر کہا جائے مقاصد شرعیہ، اس سے مراد وہ مقاصد ہیں جن کی شرعی علوم میں بحث ہوتی ہے، اگرچہ وہ شارع کی طرف سے
نہ ہوں، ان میں دو طرح کے مقاصد ہوتے ہیں، یعنی مکلف کے جو مقاصد ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مقاصد وہ ہیں جو شارع کے مقاصد سے ٹکراتے ہیں، ان کو غیر شرعی مقاصد کہتے ہیں۔ ایک مکلف کے مقاصد وہ ہیں جو شارع کے مقاصد کے موافق ہوتے ہیں، ان کو مقاصد شرعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مقاصد شرعیہ ہیں لیکن مقاصد شریعت یا شارع نہیں ہیں، کیونکہ یہ مقاصد مکلف کے ہیں لیکن شارع کی مراد کے موافق ہوتا ہے۔ مثالوں سے ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ جیسا کہ ایک مسلمان جو ہے اصل اس سے مطلوب یہ ہے کہ اس کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو شارع کا مقصد ہے، لیکن بسا اوقات وہ اپنے کسی فعل میں یا اپنے کسی قول میں یا اپنے کسی تصرف میں وہ مقصد نہیں رکھتا جو شارع کو مطلوب ہے، اس کا مقصد غیر شرعی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں، اللہ کے افعال ہیں یا اللہ کے اقوال ہیں یا اس کے احکام ہیں یا آپ نصوص کہہ لیں، نصوص ہیں، تو ان کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں جن کو شارع کے مقاصد کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی جو شریعت کا مکلف ہے وہ کوئی اپنا تصرف کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس کا کوئی فعل ہے یا قول ہے، اس کے پیچھے اس کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو یہ مقاصد مکلف کے ہوں گے، یہ شارع کے نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر یہ مقاصد شارع کے مقاصد کے موافق ہو گئے تو یہ مقاصد شرعیہ کہلاتے ہیں۔ اگر موافق نہیں ہوں گے تو غیر شرعی ہوں گے۔ تو غیر شرعی مقاصد جو ہیں یہ مردود ہوں گے۔ بس اوقات ایک آدمی کام نیکی کا کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد غیر شرعی ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب پانے کے بجائے وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسا ہم جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دین کے علم کی طلب یہ مطلوب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ بڑی فضیلت اہمیت والا یہ کام ہے، ایک عمل ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ تو اصل مقصد تو اس میں ایک طالب علم کا یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ کی رضا ہو، اور وہ اس علم کے ذریعے اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کی بھی اصلاح اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ وہ محنت بھی کرتا ہے، یعنی لوگوں کی دین کے حوالے سے خدمت سر انجام دیتا ہے۔ یہ مقاصد اچھے ہیں دین کے علم کے حصول کے لیے، لیکن اگر کسی طالب علم کا مقصد شہرت ہو، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، دنیاوی مقاصد ہیں، دنیاوی فوائد کا حصول ہے، تو پھر اس کے یہ مقاصد غیر شرعی ہوں گے، کیونکہ شارع کے مقاصد کے موافق نہیں ہیں۔ شارع کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے کرے، اپنے تزکیے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کرے، لیکن اس کے مقاصد میں یہ شامل ہی نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس دین کے علم کے حصول سے لوگوں کے ہاں مشہور ہو جائے، لوگوں کے ہاں اس کی بڑی عزت ہو، مقام ہو، اور بہت سے دنیاوی فوائد وہ سمیٹتا رہے، تو اس کا یہ مقصد غیر شرعی بن جائے گا۔ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں اخلاص کا نام دیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا کسی کام کے کرتے وقت مقصد اچھا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ یا مقصد شرعی ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت اخلاص ہے، یہ آدمی بڑا مخلص ہے، اس کی نیت بڑی صاف ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اپنے یعنی قول و عمل میں اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اس طرح ہم اس کو اخلاص کا نام دے دیتے ہیں۔ اصل انسان کا جو ارادہ ہے یا مقصد ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح غلط یا اچھے اور برے مقصد کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا؟ وہ انسان کی نیت کرے گی۔ جیسے حدیث بھی یہ معروف ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے،
اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت انسان کے اچھے اور برے قصد کے درمیان فرق کرتی ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی جو ہے وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ کوئی عبادت وہ سر انجام دیتا ہے اور اس میں وہ بڑا اہتمام کرتا ہے واجبات کا، ارکان کا، اس طرح شرائط کا اور سنتوں کا۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں وہ نماز مکمل اس طریقے سے ادا کرتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نماز کے وہ پورے ارکان بھی ادا کر رہا ہے، شرائط کا بھی لحاظ رکھے ہوئے ہے، واجبات بھی ادا کر رہا ہے، سنتوں کا بھی بڑا اہتمام ہے۔ یہ سب کچھ مکمل کرنے کے بعد اسے اس نماز کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ غیر شرعی ہے۔ نیت کے اندر خلوص نہیں ہے، نیت اس کی صحیح نہیں، نیت اس کی جو ہے وہ صحیح قصد اور غلط فاسد قصد کے درمیان فرق کر رہی ہے۔ یہ ساری نماز جو اس نے بڑے اچھے طریقے سے ادا کی ہے، سنت کے مطابق ادا کی ہے، اور نماز کی جتنی شروط، واجبات، ارکان، سنن ساری بڑے اہتمام سے ادا کی ہیں، لیکن نیت کیا تھی کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ نماز بڑی اچھی پڑھی ہے اس کی۔ اگر اس کی نیت یہ ہوگی کہ نماز بڑی اچھی پڑھی ہے تو اس پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس ایک شخص نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کے ارکان، شرائط، واجبات ادا کرتا ہے، لیکن کوئی سنت چھوڑ دیتا ہے، مثلا نماز کی سنن میں سے کوئی سنت چھوڑ دے اور اس کی نیت اللہ کی رضا ہو، یعنی اس کا قصد صحیح ہے، اس کا مقصد شرعی ہے، تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ اگرچہ کچھ سنتوں کے رہ جانے کی وجہ سے ثواب میں کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن بالکل محروم نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں کوئی سنت مستحب چیز رہ گئی ہے، لیکن نیت کے اندر خلوص ہے، مقصد اس کا صحیح ہے، شرعی ہے، اللہ کی رضا ہے، دکھاوا، شہرت یہ مقصد نہیں، تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہے، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ جبکہ دوسرا شخص جس نے پوری نماز سنتوں مستحبات کا لحاظ رکھ کے ادا کی لیکن نیت صحیح نہیں ہے، اس کا مقصد شرعی نہیں، غیر شرعی ہے، دکھاوا، شہرت ہے، اپنی تعریف کروانا مقصد ہے، لوگوں کے سامنے اپنے تقوی، اپنی نیکی کا اظہار مقصد ہے، تو اس پر اسے کوئی ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد ہی غیر شرعی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے نیت انسان کے صحیح اور غلط ارادہ یا شرعی مقصد اور غیر شرعی مقصد درمیان فرق کرتی ہے۔ ایسے ہی نیت جو ہے وہ عادت اور عبادت میں فرق بھی کرتی ہے۔ بعض دفعہ انسان ایک کام دیکھنے میں وہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن وہ بطور عادت کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی کام خواہ وہ کتنا بڑا نیکی کا ہو بطور عادت کرے تو اس پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اگر یہی کام بطور عبادت کرے تو اس پر ثواب ملے گا۔ نیت کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے صحیح مقصد اور غلط مقصد کے درمیان وہ فرق کرتی ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ نیت انسان کے لیے عبادت اور عادت کے درمیان فرق کرتی ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کون سا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اور کون سا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اس سے فرق ہوتا ہے۔ نیت ایک تو ارادے صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے، دوسرا عبادت اور عادت کے درمیان فرق کرتی ہے، کیونکہ ارادے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کام کس لیے کر رہا ہے، اس کے سامنے جس کے لیے کیا جا رہا ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ کام کس کے لیے کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ اس کی نیکی بن جائے گی کیونکہ مقصد صحیح ہے، اگر وہی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو پھر وہ اس کی نیکی نہیں بنے گی۔ خیر دیکھنے میں وہ نیکی نظر آ رہی ہے لیکن مقصد اس کا غیر شرعی ہے، اس لیے اس پر اسے ثواب نہیں ملے گا۔
تو یہ دوسری صورت جو تھی اس میں عبادت اور عادت کے درمیان فرق ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی ایسا کام کر رہا ہے کہ دیکھنے میں عبادت معلوم ہوتا ہے لیکن اصل میں بطور عادت کر رہا ہے۔ عادت اور عبادت کے درمیان فرق کرنے کے لیے بنیادی کردار انسان کی نیت ادا کرتی ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ وہ مسجد میں نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ اب نماز کے انتظار میں اس کا بیٹھنا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، وہ یعنی نماز کے انتظار میں نہیں ہے بلکہ وہ کسی علمی درس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ یعنی مسجد میں بیٹھا آدمی یا تو نماز کے انتظار میں ہوگا یا پھر وہ کسی علمی درس کے انتظار میں ہوگا۔ اگر اس کا بیٹھنے کا مقصد نماز کا انتظار ہے یا کسی علمی درس کا انتظار ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کیسے بنے گی؟ اس کی نیت سے۔ کہ اس کی نیت بیٹھنے کی کیا تھی؟ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا وہ کسی درس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، عبادت کے لیے بیٹھا ہوگا، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ وہاں وہ کسی اپنے ساتھی کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے کسی ساتھی کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ فلاں وقت مسجد میں آ جائیں تو ہم وہاں مسجد سے فلاں کام کے لیے نکلیں گے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے مسجد میں، لیکن کس کے لیے بیٹھا ہے؟ اس کا مقصد کوئی بات نہیں ہے، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ کوئی درس سننا اس کا مقصد ہے، نہ کوئی ذکر و اذکار اس کے ذہن میں ہے، صرف وہ ایک ساتھی کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اب ساتھی کا انتظار کرتے کرتے وہ آدھا گھنٹہ جتنی دیر بیٹھا رہے اس پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ یہ بطور ایک عادت بیٹھا ہے، بطور عبادت نہیں ہے۔ ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کئی دفعہ مساجد میں کہ باہر سے مزدور لوگ یا سیکورٹی گارڈ یا دیگر اس طرح کام کاج کرنے والے لوگ وہ جب تھک جاتے ہیں تو مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے اس لیے کہ مسجد میں پنکھا چل رہا ہے یا اے سی چل رہا ہے، تو ان کے بیٹھنے کا مقصد وہاں کیا ہے؟ بعض دفعہ وہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، دو گھنٹے بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ اب ان کا یہ بیٹھنا کیا یہ عبادت ہوگا؟ یہ بھی عبادت نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیت بیٹھنے کی کیا ہے کہ ہم نے صرف آرام کرنا ہے، بس پنکھے سے فائدہ اٹھانا ہے یا اے سی سے فائدہ اٹھانا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ تو اب اس کا فرق یعنی عبادت کا اور عادت کا فرق کس نے کیا؟ نیت نے کیا کہ اس کے بیٹھنے کی نیت کیا ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کی جزا سزا ہے۔ تو اس لیے یعنی پہلے دو آدمی جو نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے یا درس انتظار میں بیٹھا ہے یہ عبادت ہے۔ اگر وہ کسی ساتھی کے انتظار میں یا صرف وہاں آرام کے لیے آیا ہے، پنکھے کی ہوا یا اے سی کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تو یہ عادت ہے۔ تو عادت اور عبادت کے درمیان فرق انسان کی نیت کرے گی، نیت سے ہی فرق ہوگا۔ بہرحال یہ نیت کا یہ دوسرا فائدہ ہے۔ ایک تو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا قصد کیا ہے، کس کے لیے عبادت کر رہا ہے، یعنی اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے دکھاوا ہے یا اللہ کا تقرب اس کی رضا مقصد ہے۔ دوسرا عبادت اور عادت کے درمیان فرق ہے۔ عادت کے لیے کوئی کام، عادت کے طور پر کوئی کام کر رہا ہے تو اس پر اسے ثواب نہیں ملے گا، اگر عبادت کے طور پر کر رہا ہے تو پھر اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ نیت عبادت اور عادت میں فرق کرتی ہے، اور نیت کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیت سے عبادتوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، یعنی ایک عبادت کا دوسری عبادت کے درمیان فرق نیت سے ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ کی نفل بھی ہو سکتی ہے، فرض بھی ہو سکتی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی ہے، مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے، کون سی نماز ہے؟ یہ فرق کیسے ہوگا؟ یہ نیت سے ہوگا نا، نیت سے فرق ہوگا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے صبح کے وقت، ہو سکتا ہے اس کی 2 رکعتیں سنتے ہوں یا 2 رکعت اس کی فرض ہوں، لیکن یہ فرق کیسے ہوگا؟ فرق نیت سے ہوگا۔
کہ ایک آدمی نے پہلے 2 سنتیں پڑھی، اس کی نیت یہ تھی کہ میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، بعد میں اس نے نیت فرض کی 2 رکعتیں فرض کی پڑھ دی۔ اس لیے نفل اور فرض کے درمیان فرق کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت کا مقصد الفاظ کے ساتھ ہے جیسے عام طور پر معروف ہے، اصل میں یہ دل کا ارادہ ہے، دل کے اندر ایک تصور کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں وہ کیا ہے اور کیوں کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے دل میں طے ہوتی ہیں، نیت سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عبادات کے درمیان فرق کرنے کے لیے کہ یہ نفل ہے یا فرض ہے، یا اگر فرض ہے تو فرض کون سا ہے، یہ ظہر کے فرض ہیں یا عصر کے ہیں یا مغرب اور عشاء کے ہیں، ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی نیت یہ کردار ادا کرتی ہے، یہ تمیز کرتی ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے اصل کہ جو مکلف ہے اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں، یعنی مقاصد کی 2 قسمیں تھیں نا مصدر کے اعتبار سے، بعض مقاصد شارع کے ہوتے ہیں اور بعض مقاصد مکلف کے ہوتے ہیں۔ یعنی جو مقاصد ہیں ان کا مصدر، ان کا ماخذ، منبع وہ مکلف ہوتا ہے، شارع نہیں۔ اس لیے اس کو ہم مقاصد شارع یا شریعت نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ شریعت کے مقاصد کے موافق ہیں تو ان کو مقاصد شرعیہ کہا جا سکتا ہے، لیکن مقاصد شریعت یا مقاصد شارع نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی جس آدمی کی نیت خالص ہے، اللہ کی عبادت اس کی رضا ہے، اور اللہ رب العزت کا مقصد بھی یہی ہے کہ شارع نے جو احکام دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں، اس کے مقاصد بے شمار کہ کرنے والا مکلف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی نیت اس میں خالص ہونی چاہیے۔ تو اگر مکلف کا مقصد شارع کے مقصد یا اس کی مراد کے موافق ہوتا ہے تو پھر یہ مقاصد شریعہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مقاصد کی ایک قسم یہ تھی، یعنی جس کہتے ہیں مقاصد مکلف، یعنی مکلف آدمی جو شریعت کا پابند ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ اس کے مقاصد اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، شرعی بھی ہو سکتے ہیں، غیر شرعی بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کا مقصد اچھا ہے، شرعی ہے، تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا، خواہ کام کے اندر کمی رہ جائے۔ لیکن اگر اس کا مقصد غیر شرعی ہے تو پھر وہ کتنا اچھے طریقے سے کام کرے اور اصل اس کے پیچھے دکھاوا ہو تو پھر اس پر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، وہ کام بطور عادت ہی بن جائے گا، یا اس کا جو مقصد ذہن میں ہے وہ اسے ضرور مل جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ یہ مقاصد کی یعنی ایک تقسیم۔ دوسری طرف مقاصد کون سے ہیں؟ یہ تو مکلف کے مقاصد ہیں۔ دوسری طرف جو مقاصد ہیں وہ شارع کے مقاصد ہیں یا شریعت کے مقاصد ہیں، یعنی ان کا جو منبع مصدر ہے، ماخذ ہے، وہ شارع ہے یا شریعت ہے۔ شریعت کے مقاصد جن پر ہم اصل بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہم نے پیچھے جتنی ہی بات سے ذکر کی ہیں ان سب کا تعلق کس سے تھا؟ شریعت کے مقاصد تھا۔ ہم اصل جو ہے وہ بات شریعت کے مقاصد کے بارے میں کر رہے ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ تھا کہ مقاصد کی کچھ تمیزی ابحاث ہم نے ذکر کی، اس کے بعد پھر شریعت کے مقاصد کا اثبات کیا کہ شریعت کے مقاصد ہیں، یعنی احکام جتنے بھی اللہ رب العزت نے دیے ہیں ان میں سے یعنی ہر حکم کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی مقصد ہے۔ تو جیسا کہ امام شاطبی نے بھی بات کہی ہے کہ شارع کے جو مقاصد ہیں، یعنی شریعت دیتے وقت یا شریعت کے احکام مقرر کرتے وقت ابتدائی طور پر شارع نے جو مقاصد سامنے رکھے ہیں یا جن مقاصد کا ارادہ کیا ہے، وہ مقاصد سارے کے سارے کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کے ساتھ، یعنی اس میں لوگوں کی دنیاوی اور اخروی مصلحتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔
یعنی شریعت دیتے وقت شارع نے جو مقاصد سامنے رکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ لوگوں کی مصلحتوں کو پورا کرنا، دنیا کی ہوں یا آخرت کی، دنیا آخرت کی مصلحتوں کو پورا کرنا، یہ شارع کا مقصد ہے۔ شارع نے شریعت دیتے وقت یا احکام مقرر کرتے وقت ان مقاصد کو سامنے رکھا ہے اور ان کا باقاعدہ ارادہ کیا ہے، ثمرات ہیں جو ان احکام پر عمل کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں، اور یہ اچھے مقاصد ہیں کہ لوگوں کی مصلحتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ مصلحتیں جس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، یعنی ان کے مفاد بھی ہیں، ان کو بہت سی جو ہے وہ اس میں سہولتیں ملتی ہیں، اور ان سے نقصانات کو، تنگیوں کو، دشواریوں کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں جہاں مقصد کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ ہی مصلحت، حکمت، اس کا بھی ساتھ ہی بیان آ جاتا ہے۔ یعنی جہاں جس نے بھی یہ ذکر کیا ہے نا کہ شارع کے احکام کے پیچھے مقاصد ہیں، تو جب مقاصد کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی بیان آ جاتا ہے کہ مقاصد کیا ہیں؟ لوگوں کو فوائد پہنچائے جائیں، منفعتیں ان کو دی جائیں، ان کے لیے سہولتیں مہیا کی جائیں، اور ان کو تنگیوں سے، دشواریوں سے، مشکلات سے نکالا جائے۔ یعنی یہ چیزیں ساتھ ہی ذکر ہو جاتی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر اصول کے اندر یہ جو باتیں پڑھتے ہیں نا، ان سب کے اندر ہی اصل باتیں جو ہیں وہ مقاصد کی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مثلا ہم قیاس کی بات پڑھتے ہیں، یعنی سب نے اتحاد کی صورت ہے نا، ساری یہ اتحاد کی جتنی صورتیں ہیں، حتیٰ کہ امام شاطبی نے یہ بات کہہ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت دیتے وقت شارع نے مقاصد کا لحاظ رکھا ہے، اور مقاصد کیا ہیں؟ وہ ہے ان لوگوں کی دنیا آخرت کی مصلحتوں کی تکمیل ہے، کہ ان کے مسالے کو حاصل کیا جائے اور دنیا آخرت کے جو نقصانات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، ان کا خاتمہ کیا، یہ مقصد ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد شارع کی مثلا کچھ آیات انہوں نے پیش کر دی، جیسے ہم نے یہ پہلے ذکر کی بھی ہیں، رسلا مبشرین منذرین لئلا یکون علی الناس حجۃ بعد الرسل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے رسول بھیجے ہیں لوگوں کو ڈرانے والے، بشارت دینے والے۔ تو رسولوں کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری وہ کیا ہے؟ وہ بھی مسالے پر مبنی ہیں، لوگوں کے دنیا آخرت کے مفادات کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ذکر کر دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجیں۔ رحمت پھر ہی ہوگی نا کہ جس میں لوگوں کی دنیا آخرت کی فلاح کے لیے اصول ضابطے دیے جائیں، کہ لوگ دنیا کے اندر بھی اپنی کامیاب زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے احکام دیے ہیں جن کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں، مسالے ہیں، جن کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ آخری زندگی کی کامیابی بھی ہے، کیونکہ ایسے مسالے جن کا مقصد آخرت کی بہتری نہیں ہے وہ حقیقت میں شرعی مسالے نہیں ہیں۔ شرعی مسالے وہی ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے ایسے مقاصد ہوں، ایسی حکمتیں ہوں کہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اس پر آخرت کی کامیابی منتج ہو۔ اگر وہ آخرت کامیابی کا اس سے تعلق نہیں ہے تو پھر اگر کوئی آدمی شریعت کے مقاصد بیان کرتا ہے تو یہ مقاصد اس کے جو ہیں وہ یعنی اپنی خواہشات نفس کے مطابق ہوں گے۔ تو اس نے اپنی نفس کی خواہشات کے مطابق کچھ مقاصد بیان کر دیے، دنیا میں ان سے فائدہ اٹھایا اور آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شریعت اندر مقاصد اصل وہی معتبر ہے نا کہ جو انسانی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ شرعی نصوص کے تابع ہوں، کیونکہ لوگوں کی جو خواہشات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، ایک طرح کی نہیں ہیں۔ ایک ہی مسئلے پر
کسی آدمی کی خواہش کوئی ہو سکتی ہے، دوسرے کی کوئی ہو سکتی ہے، اب لوگوں کی خواہش تو پوری نہیں کی جا سکتی نا، کہ ہر قسم کی لوگوں کی خواہشات پوری کی جائیں، یہ تو ممکن نہیں۔ لیکن شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان میں عام طور پر مطلق مسلطوں کا لحاظ ہے کہ جس میں عمومی طور پر لوگوں کے لیے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں ان کے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ باقی ہر آدمی کی ذاتی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خواہشات بھی ایک طرح کی نہیں ہیں، لوگوں کی مختلف خواہشات ہیں، ایک ہی مسئلے میں مختلف خواہشات ہوتی ہیں، تو اس لیے شریعت نے لوگوں کی خواہشات کا لحاظ نہیں رکھا، بلکہ عمومی طور پر ان کے مقاصد کو سامنے رکھا ہے کہ جن میں دنیا کے لحاظ سے بھی ان کے لیے فوائد ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی فوائد ہیں۔ تو بہرحال بات اصل یہ ہم کر رہے تھے، کیونکہ جب مقاصد کی بات آتی ہے تو وہاں ساتھ ہی مصالحے کا ذکر بھی آ جاتا ہے، کس مراد دنیا آخرت کی مصالحے کا لحاظ مقصد ہے کہ شارع نے دنیا آخرت کی مصلحتوں کو پورا کرنا اور اس میں ان کو دنیا کے اندر فوائد پہنچانا اور ان کے نقصانات یا ضرر یا مشکلات کو دور کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو یہ کیونکہ بات میں تھوڑی سی اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں پہلے سوال بھی ہوتا رہا ہے کہ یہ جو ہم اصول کے اندر باتیں پڑھتے ہیں نا، مثلا قیاس کی بات پڑھتے ہیں، یہ اجتہاد کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی اجتہاد کی یہ مختلف صورتیں یا مختلف مناہج ہیں یا مختلف اسالیب ہیں اجتہاد کی۔ اجتہاد کے جو مختلف مناہج یا اسالیب ہیں ان میں ایک اسلوب قیاس کا بھی ہے اور ایک مثلا استحسان کا ہے، ایسے ہی ایک منہج جو ہے وہ مسائل مرسلہ کا ہے اور ایک سد و ذرائع کا ہے، ایسے ہی ایک اسلوب عرف کا بھی ہے۔ یہ مختلف قسم کی جو یعنی اجتہاد کی صورتیں ہیں، قیاس ہو یا استحسان ہو یا مسائل ہیں یا مثلا سد و ذرائع ہیں یا عرف ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ بھی مقاصد شریعت سے بنتا ہے۔ یعنی ان سب اصولی جو ابحاث ہیں جن کو ہم اجتہاد کی مختلف صورتیں یا اجتہاد کے مختلف مناہج کہتے ہیں یا اجتہاد کے مختلف اسلوب کہتے ہیں، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ شریعت کے مقاصد سے بنتا ہے۔ وہ کس طرح؟ مثلا قیاس کی جب بات آتی ہے تو اس میں قیاس کا ایک لازمی حصہ جو ہے وہ علت کا ہوتا ہے، احکام کی علت معلوم کرنا، اور یہ کل ہی ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ مقاصد کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے، یعنی جو مختلف طریقے ہم نے مقاصد کو معلوم کرنے کے پڑھے ہیں ان میں ایک طریقہ کیا ہے، احکام کی علتیں معلوم کرنا۔ تو جب ہم احکام کی علتیں معلوم کریں گے تو ان سے ہمیں شریعت کے مقاصد سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ علتیں اسباب یہ حکمتوں کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جب کہ قیاس کے اندر بات جو ہوتی ہے اس میں خاص کر علت جو ہے وہ یعنی ایک اہم موضوع ہوتا ہے، علت کی بات، یعنی احکام کی علت کو معلوم کرنا، اس کی علت تک پہنچنا صحیح طرح، خواہ وہ علت منصوص ہو اسے معلوم کرنا یا علت اجتہادی ہو اس کے لیے محنت کوشش کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تعلیل احکام کو شریعت کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے ایک مصدر کے طور پر مانتے ہیں تو پھر قیاس کا تعلق کس سے بنا؟ جب ہم نے قیاس پر بات کی، قیاس کے مسئلے میں بات کرتے ہوئے علت کو معلوم کیا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ علت معلوم کرنے سے، احکام کی تعلیل کرنے سے شریعت کے مقاصد سامنے آئیں گے ہمارے۔ ایسے ہی جو ہے وہ استحسان ہے یا مسائل مرسلہ ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ مقاصد سے بنتا ہے۔ اصل میں احناف نے استحسان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا، ان کا یہ خاص ایک مصدر یا ایک دلیل ہے احناف کی، مثلا استحسان۔ اگرچہ مالکیہ نے یا حنابلہ نے بھی اس کا استعمال کیا ہے استحسان کا، یعنی استحسان سے مراد یہ نہیں کہ کوئی آدمی
اپنی ہی خواہش سے یعنی خواہش نفس سے کوئی فیصلہ دے دے یا کوئی حکم بتا دے یا کوئی مقصد بیان کر دے، یہ مراد نہیں ہے۔ اگر ایسا استحسان ہو تو یہ شریعت میں مردود ہے۔ امام شافعی نے اس وجہ سے ایسے استحسان کا رد کیا ہے کہ کوئی مجتہد جو ہے وہ یعنی باقی اصولی جو ابحاث ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس سے کوئی فتویٰ دے دے یا کوئی فیصلہ دے دے، جس چیز کو اچھا سمجھے اس کا حکم دے دے، جس کو اچھا نہ سمجھے اس سے روک دے، یہ استحسان مردود ہے۔ اصل میں استحسان جو ہے وہ احناف نے اس وقت یعنی اس کو استعمال کیا ہے، قیاس کے ساتھ ہی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے ایسے ہے کہ جب قیاس کی جو پابندیاں ہیں نا، قیاس کی جو شرائط ہیں، ان کے مطابق شریعت کے اگر مقاصد حاصل نہ ہو رہے ہوں تو پھر ان پابندیوں کو چھوڑ دینے کا نام کسی دلیل کی بنیاد پر وہ کیا ہے؟ استحسان۔ یعنی استحسان کا تصور کیا ہوگا؟ یعنی جس وقت آپ کسی مسئلے کے بارے میں اجتہاد کرنا چاہتے ہیں، یعنی واضح اس کے بارے میں نص نہیں ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم قیاس کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں، قیاس کی جو شرائط ہیں، قیاس کی جو پابندیاں ہیں، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ دیتے ہیں، تو پھر شریعت کا کوئی مقصد فوت ہوتا ہے۔ تو وہاں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس قیاس کو، یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں قیاس جلی کو، ایک قیاس خفی ہوتا ہے، قیاس جلی ہوتا ہے۔ قیاس جلی میں یہ ہوتا ہے کہ علت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، عام فہم ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں یہ مسلط ہے، یہ علت ہے۔ لیکن اگر قیاس خفی ہو تو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جلدی سے وہ یعنی اس میں علت حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قیاس خفی اور جلی فرق ہے۔ تو جب قیاس جلی میں یعنی عام قیاس میں قیاس کی جو شرائط یا اس کی جو پابندیاں ہیں ان کو اگر ملحوظ رکھیں تو کسی جگہ پر شارع کا مقصد فوت ہو رہا ہو تو وہاں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ وہاں استحسان اختیار کر لیا جائے گا۔ استحسان اختیار کس بنیاد پر کیا جائے گا؟ اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، یعنی کوئی کبھی دلیل ایسی مل جائے جو قیاس جلی کو یا قیاس کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، یا اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس وقت استحسان پر عمل کر کے اشارے کا کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اس کی جو ہے وہ ایک مثال جو ہے وہ بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زمین وقف کر دے، مثال کے طور پر زمین وقف کر دیتا ہے، اب وقف کر زمین اس نے وقف کی، لیکن جو زمین وقف کی ہے اس کی طرف جانے کے لیے، پانی لے جانے کے لیے کوئی رستہ بھی چاہیے، کہ جانے کے لیے رستہ چاہیے، اپنے جانے کے لیے، اپنے مویشیوں کو لے جانے کے لیے، یا مثال کے طور پر پانی لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زمین وقف کرتا ہے، وقف کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ملکیت سے نکل گئی، جس مقصد کے لیے اس نے وقف کی ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، لیکن جس کے لیے اس نے وقف کی ہے اس کی بھی اپنی ملکیت نہیں ہوتی، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس سے صرف فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کوئی آدمی وقف کر دے کوئی زمین، کہے کہ یہ جی فلاں مدرسے کے طالب علموں کے لیے وقف ہے، اب یہ وقف اس کی ملکیت سے نکل گیا، لیکن کیا طالب علموں کی ملکیت میں چلا گیا؟ وہ ان کی ملکیت میں بھی نہیں گیا، وہ اس سے صرف فائدہ اٹھا سکتے، اب ان کی ملکیت بھی نہیں، اور جس نے وقف کیا اس کی ملکیت بھی نہیں، لیکن جو چیز اس نے وقف کی ہے اس کے لیے جانے کا رستہ یا مثلا پانی کا رستہ یہ ضروری ہے نا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وقف تو اس نے کر دیا لیکن اس میں جانے کا رستہ یا پانی کا رستہ یہ نہیں آتا، تو اس سے کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس جگہ سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یعنی اصل مقصد ہی اس سے فوت ہو گیا۔ جب مقصد فوت ہو رہا ہو تو اس وقت پھر یعنی احناف کہتے ہیں کہ ہم استحسان پر عمل کرتے ہوئے، شارع کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی قیاس اصل یہ تھا کہ اس کو کس پر قیاس کیا جائے؟ اس کو جو ہے وہ قیاس کیا جائے بیع پر قیاس کیا جائے۔ یعنی بیع میں جب کوئی آدمی چیز بیچتا ہے نا، اس میں صحت کے بغیر یہ حقوق جس کو کہتے ہیں اتفاقی حقوق یہ شامل نہیں ہوتے،
इत्तफाकी हुकूक इसमें शामिल नहीं होते, यानी जाने का हक और उसमें रस्ते का हक या पानी ले जाने का हक ये शामिल नहीं होता। बैग के अंदर इनकी वजाहत ज़रूरी है, जब तक वजाहत नहीं की जाती उस वक्त तक ये हुकूक इसमें नहीं आते। इसलिए क्यास का तकाजा ये था कि इसको बै पर क्यास किया जाए और ये हुकूक इसमें शामिल ना हो। लेकिन क्यास से खफी का तकाजा ये है कि इसको इजारा पर क्यास किया जाए। जब कोई आदमी अपनी ज़मीन किराए पर देता है, किराए पर देते वक्त वो अगर जिक्र ये ना करे, यानी इसके लिए जाने का रास्ता भी होगा, पानी जाने का रास्ता भी होगा, अगर जिक्र ना भी करे तो ये इत्तफाकी हुकूक आ जाएंगे या कि नहीं आ जाएंगे, इजारा में आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि उसने चीज़ बेची नहीं है, उसने अपनी चीज़ जो है वो किराए पर दी है ताकि दूसरा आदमी फ़ायदा उठा सके। अगर वो फ़ायदा उठा नहीं सकेगा तो किराए पर देने का मकसद ही फौत हो जाता है। इसलिए ये हुकूक खुद ही उसमें चले जाएंगे। तो इजारा के अंदर क्योंकि हुकूक खुद चले जाते हैं, लेकिन बै के अंदर वजाहत के बगैर नहीं जाते। अब जो है हम वक़्फ़ जो है वो भी यानी एक लिहाज से ये बै से मुशाबत रखता है, क्योंकि बै के अंदर चीज़ उसकी अपनी मलकियत से निकल जाती है, बाय की मलकियत से। ऐसे वक़्फ़ करने वाला जो आदमी है उसकी भी अपनी मलकियत से चीज़ निकल जाएगी। इसलिए इसको बै पर क्यास करना ये क्यास जली है, लेकिन क्यास खफी का तकाजा ये है कि इसको इजारा पर क्यास किया जाए। इसलिए क्योंकि जो वक़्फ़ करने वाला है उसकी अपनी मलकियत से चीज़ निकल गई, लेकिन दूसरे की मलकियत में भी नहीं गई। उसने सिर्फ उससे मनफत हासिल करनी है, फ़ायदा उठाना है। अगर वो फ़ायदा उससे नहीं उठा सकेगा तो फिर वक़्फ़ करने का मकसद फौत हो जाता है, लिहाजा इत्तफाकी हुकूक इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये बतौर इस्तेहसान होगा, यानी बतौर इस्तेहसान जो इस पर अमल किया गया कि शारे के एक मकसद को सामने रख के क्यास से जली को छोड़कर क्यास से खफी को इख्तियार कर लिया गया। तो मकसद असल कहने का ये था कि अहनाफ ने इस्तेहसान का उसूल इस्तेमाल किया, और इस्तेहसान की बुनियाद उनके यहाँ क्या है? वो कहते हैं कि इसकी बुनियाद ये है कि लोगों को सहूलत पहुँचाना और उनको मुश्किलात और दुश्वारियों से निकालना। ये मकसद है कि जब कोई किसी जगह पर देखते हैं कि लोग मुश्किलात में पड़ गए हैं तो उनको मुश्किलात से निकालना और सहूलत देना, ये इस्तेहसान का मकसद है कि जब इसके बगैर लोग सहूलत हासिल ना कर सकते हों, मुश्किलात से ना निकल सकते हों, तो उस वक़्त फिर उनको ऐसा कोई फतवा दे देना, ऐसा कोई फैसला सुना देना जिसके नतीजे में वो मुश्किलात से निकल सकते हो। यानी मतलब यह है कि उनको आसानी बचाना और मुश्किलात से निकालना, और यही शरीयत के मकासद में शामिल है। और मसाले मुरसला में यही होता है, क्योंकि अभी मैं जिक्र ये किया है ना कि जब हम मकासद का जिक्र करते हैं तो साथ ये कहते हैं मकासद से मुराद क्या है? मसाले का हुसूल, यानी लोग को फ़ायदे पहुँचाना, उनके मफादात का लिहाज रखना, मुश्किलात से उनको निकालना, ये क्या है? ये मसाले हैं, और यही जो है ये मकासद हैं। जैसे मालूम होता है कि जो मसाले की बात है उसकी बुनियाद क्या है? वो भी शरीयत के मकासद ही है, तो उसका ताल्लुक शरीयत के मकासद से बनता है। क्योंकि शरीयत के मकासद में हमने ख़ासकर 3 उमूमी मकासद पढ़े हैं ना, एक ज़रूरियात और एक हालियात और तीसरे तहसीनियात। तो अगर हम उनको देखें, यानी इन मकासद को सामने रखें, उसमें क्या होता है? ये 2 ही चीज़ें हैं ना, या तो लोगों को फ़ायदे पहुँचाए जाते हैं या उनसे नुकसानात को दूर किया जाता है। जैसे शरीयत ने कुछ अहकाम दिए हैं उन मसाले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मसलन तहफ़्फ़ुज़ किसका करना है? दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, इंसान की अक़ल का तहफ़्फ़ुज़ है, ऐसे उसकी माल का तहफ़्फ़ुज़ है, मिसाल के तौर पर उसके नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ है। तो ये यानी उसके मफादात हैं, मनफ़तें हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ भी शरीयत का मकसद है। और जहाँ कोई चीज़ इनको नुकसान पहुँचाती है उसको रोकना, ये भी शरीयत के मकासद में शामिल है। यानी जहाँ शरीयत के इन बुनियादी मकासद पर ज़द पड़ती है तो वहाँ शारे कोई ऐसा हुक्म दे देते हैं कि जिससे उनका तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। यानी जहाँ इन मकासद को या इन मफादात को कोई नुकसान पहुँचता है वहाँ ऐसा हुक्म मिल जाता है, मसलन उनसे रुकने का, या अगर कोई आदमी ऐसा कोई अमल करता है जिसके नतीजे में किसी मकसद को नुकसान पहुँचता है तो उसको उस पर
باقاعدہ سزا دی جاتی ہے. کسی کو قتل کر دے، کسی کا مالی نقصان کر دے، جانی نقصان کر دے، یا کسی کی عزت پر حملہ کرے، ایک تو اس کو روکا گیا ہے، دوسرا اگر کوئی نہیں رکتا تو اس پر اس کی سزا مقرر کی گئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دفع المضرہ میں آ جاتا ہے، یعنی جلب المنفع اور دفع المضرہ، یہ دونوں صورتیں یہ کیونکہ یہ مصالحے کی باز میں آتی ہیں، اور مصالحے کی باز کا جو ہے وہ تعلق مقاصد شریعت سے بن جاتا ہے. ایسے جو ہے وہ سد و ذرائع بھی اس میں آ جاتے ہیں. سد و ذرائع، ذرائع جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے فتح و ذرائع، ایک ہوتا ہے سد و ذرائع. فتح و ذرائع یہ ہوتا ہے کہ آپ شریعت کے کسی مقصد کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، یا شریعت کا کوئی مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا درمیان میں ذریعہ وسیلہ اس کے بغیر آپ اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر آپ اس ذریعے وسیلے کو استعمال کر سکتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فهو واجب، یعنی ایسی چیز جس کے بغیر واجب مکمل نہ ہوتا ہو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ حج کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حج کا آپ کو حکم دیا ہے کہ حج آپ پر فرض ہو چکا ہے، آپ کے پاس مالی استطاعت ہے، تو کیا آپ سفر کرنے کے بغیر حج کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں کہ حج بھی کرنا ہے اور سفر بھی نہیں کرنا. کوئی پوچھے کہ حج کے لیے سفر کرنے کا حکم کیا ہوگا، تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ حج کے لیے سفر کرنا یہ بھی واجب ہے، کیونکہ سفر کے بغیر آپ حج نہیں کر سکتے. تو جس کے بغیر آپ ایک فریضہ ادا نہیں کر سکتے وہ ذریعہ بھی ساتھ واجب ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے کہ صفت و ذرائع سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی شریعت کا مقصد آپ کے سامنے ہو، اس کے حصول کے لیے آپ کسی چیز کو، کسی ذریعے کو، کسی وسیلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری بن گیا ہے، اس کے بغیر ہم مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر وہ اس مقصد کا استعمال جیسا جس مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں نا، جو حکم اس مقصد کا ہوگا وہی حکم جو ہے وہ ذریعے اور وسیلے کا ہوگا. اگر آپ کوئی نفلی کام کرنا چاہتے ہیں تو ذریعہ بھی نفلی ہوگا. اگر آپ کوئی فرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ فرض کے لیے جو ذریعہ ہوگا، جس ذریعے کے بغیر آپ فرض پر عمل نہیں کر سکتے، وہ ذریعہ اختیار کرنا بھی واجب ہو جائے گا. مگر یہ صورت کون سی ہے؟ یہ فتح ذرائع کی ہے، کہ ذرائع کو استعمال کرنا، ایسے ذرائع جو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جیسے آج کل تبلیغ کی ایک ضرورت بن گئی ہے نا، کہ بعض نئے نئے ذرائع وسائل ایسے آ گئے، ان کے بغیر ہم صحیح طرح لوگوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے ان ذرائع کو استعمال کرنے کے بغیر. اگر وہ ذرائع استعمال نہیں کریں گے تو ہم صحیح طرح تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ ذرائع کا استعمال، اگرچہ اس کے لیے کچھ شروط، حدود قیود ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر جائز ناجائز ذریعہ استعمال کریں، کیونکہ ایسا ذریعہ جو حرام ہے وہ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا نا، جو کسی قطعی نص سے ٹکراتا ہو. لیکن کسی وقت اس طرح ٹکراؤ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے یعنی دو طرح کے مقاصد ہوں، ایک اعلیٰ مقصد ہے، ایک چھوٹا مقصد ہے. تو اس میں یا مثال کے طور پر ایک بڑے مقصد کو پہلے حاصل کیا جائے گا، چھوٹے کو وقتی طور پر چھوڑا بھی جا سکتا ہے. ایسے کسی معاملے میں جو ہے وہ ضرر چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، تو آپ چھوٹے ضرر کو اختیار کر کے بڑے ضرر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جن کا ذکر کچھ بعد میں آئے گا انشاءاللہ. پر وقتی طور پر خیر یہ تفصیل جو ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں تھا، اس وقت صرف اشارہ کرنا تھا کہ فتح و ذرائع کا استعمال شریعت کے مقاصد کے حصول کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے. جس مقصد کو آپ پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے اس کی اہمیت ہے ویسے ذریعہ اور وسیلہ کی اہمیت بن جائے گی. ایسے جو ہے کچھ ذرائع ایسے ہیں کہ جن کو روکنا مقصد ہوتا ہے. ذرائع سے مراد وہ جائز کام ہیں جن کو کرنے سے برائی کے راستے کھلتے ہیں، تو ان کو کیا روکا جا سکتا ہے یا نہیں. تو بہرحال جب کسی آدمی کو، کسی عالم کو یقین ہو جائے
کہ یہ جائز کام جو ہے یہ برائی کا ذریعہ بن رہا ہے، نقصان کا ذریعہ بن رہا ہے، تو اس وقت اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ شریعت میں اس کی مثالیں موجود ہیں، کیونکہ سد و ذرائع کی بات کے اندر اس کی تفصیلی گفتگو جو ہے مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ دلائل بھی اور اس کی مثالیں بھی، کیونکہ شریعت نے یعنی ایسے ذرائع سے روکا ہے، رہنمائی کی ہے ہماری کہ ایسے ذرائع کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، خواہ دیکھنے میں برے نام ہی نظر آئے لیکن اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے۔ جیسے یہ عورتوں کو دیکھنا، یہ سد و ذریعہ کے طور پر ہے نا، یہ برائی کے لیے ایک رستہ بنتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے، لہذا دیکھنے سے منع کر دیا، اور کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ یہ برائی کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ ظاہری طور پر اس میں کوئی بڑی کباہت نظر نہیں آتی، لیکن نتیجہ اس کا برا نکلتا ہے۔ اس لیے کسی آدمی کو کسی اور کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، اس سے باتیں گفتگو کرنا، اس کو حرام کہا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن کی آیت بھی ہے، فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَدْوًا فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان لوگوں کے، ان معبودوں کو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، گالی نہ دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے یعنی سچے رب کو، اللہ کو گالیاں دیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ سد و ذرائع کے طور پر ہی ہے کہ ویسے ان کو برا گالی دینے سے مراد یہ نہیں ہوتا ضرور برائی یعنی ایسی کوئی بری بات کی جائے یا گالی گلوچ، ماں باپ بہن کی گالی دی جائے۔ ہمارے نزدیک گالی سے مراد یہی لی جاتی ہے، کوئی آدمی اس طرح بڑی بڑی ماں بہن کی گالیاں دے تو کہتے ہیں یہ گالیاں دے رہا ہے، اس کے علاوہ باقی جو چاہے کہہ دے اس کو گالی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ کسی کو کسی بھی طریقے سے کوئی آدمی برا بھلا کہتا ہے وہ گالی میں آتا ہے، عربی زبان کے اندر سب و شتم کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے کسی کے معبودوں کو، خواہ جھوٹے ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جھوٹے ہیں وہ، لیکن ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے وہ اللہ کو گالیاں دیں گے۔ تو یہ سد و ذریعہ کے طور پر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو ذرائع ہیں نا، کچھ ذرائع کو اختیار کرنا یا وہ ذرائع جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں ان کو روکنا، یہ اصل میں شریعت کے مقاصد کی تکمیل ہے۔ یعنی شریعت کے مقاصد جو ہمارے سامنے ہیں ان کی تکمیل کے لیے ان ذرائع کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو پر ایسے آگے جو ہے وہ عرف کی جو بات ہے اس کا تعلق بھی اس سے بن جاتا ہے، کیونکہ عرف جو ہوتا ہے نا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عالم کے لیے جو یعنی لوگوں کو یعنی فتوے دیتا ہے، ان کی دینی رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے اپنا عرف جاننا یہ ضروری ہے۔ عرف کے بغیر وہ صحیح طریقے سے شریعت کو سمجھ نہیں سکتا۔ شریعت کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے، شرعی احکام کو سمجھنے کے لیے عرف کا جاننا یہ ضروری ہے۔ جب تک کوئی عالم جو ہے وہ اپنے عرف کو نہیں سمجھے گا، اپنے حالات کو نہیں سمجھے گا، عرف سے مراد وہ ہوتا ہے نا کسی بھی علاقے، معاشرے یا ملک کی عادات، رسم و رواج جن کے وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، بار بار ان پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے عرف کو جاننا یہ ضروری ہے۔ وہ عرف قولی بھی ہوتا ہے، فعلی بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ الفاظ خاص وہ استعمال کرتے ہیں اپنے مخصوص معنی میں، یعنی جبکہ عام زبان کے اندر وہ معنی نہیں ہوتا۔ اس لیے عرف سمجھنا ضروری ہے نا کہ اس عرف میں اس کا معنی کیا لیا جاتا ہے۔ اس طرح بعض دفعہ کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں جو خاص لوگوں نے بطور عادت اختیار کیے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو عرف ہے کہ یہ سمجھنا کہ فلاں لفظ جو ہے وہ ہمارے عرف میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، فلاں فلاں ہمارے ہاں یہ عادات ہیں، یہ اس کے لیے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب تک عالمی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا نا اس وقت تک جو شریعت کے اصول ہیں ان کی تطبیق نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے شریعت کے اصولوں کی تطبیق کرنی ہو تو اسے جس ماحول میں اس نے تطبیق کرنی ہے اس ماحول کے اندر اس کو اپنے عرف کو سمجھنا چاہیے۔ اگر عرف کو نہیں سمجھتا تو ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اصولوں کی تطبیق نہیں کر سکتا اس کے بغیر، دوسرا یہ ہے کہ وہ شریعت کے احکام کی صحیح تعبیر و تشریح بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح قرآن حدیث کی نصوص کی تعبیر و تشریح کے لیے ضروری ہے
کہ کوئی آدمی اپنے عرف کو سمجھنے والا ہو، یعنی کوئی مجتہد یا کوئی مفتی عالم جو قرآن حدیث کی صحیح تعبیر تشریح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عرف کو سمجھنے والا ہو، ورنہ وہ صحیح تعبیر نہیں کر سکے گا، کیونکہ شریعت کے بہت سے احکام ایسے ہیں کہ ان کا تعلق معاشرے کے عرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں مثلا قسم کے احکام جو ہیں، قسم کے احکام کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے تم اپنے عرف کے مطابق کھانا کھلاؤ، عرف کے مطابق لباس پہناؤ، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ جب کسی کو یہ پتہ نہ ہوگا کہ ہمارے عرف میں کھانا کیسے لوگ کھلاتے ہیں، یا درمیانی قسم کا کھانا جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، کتنی مقدار کا ہوتا ہے، یا کتنی قیمت کا ہوتا ہے، اس وقت تک وہ صحیح تعبیر نہیں کر سکتا۔ اس طرح لباس جو ہے وہ اوسط لباس وہ کیسے معلوم کرے گا؟ عرف سے معلوم کرے نا، عرف سے معلوم ہوگا کہ درمیانہ سا لباس کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کے احکام کے اندر عرف کی کافی اہمیت ہے، خاص کر کفارے ادا کرتے وقت، یا مثال طور صدقہ، خیرات، یہ چیزیں ادا کرتے وقت عرف سے واقف ہونا ضروری ہے، ورنہ شریعت کی صحیح طرح تعبیر اور اس کی تشریح یہ نہیں ہو سکتی۔ شریعت نے بہرحال اس کا لحاظ رکھا ہے۔ نبی علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی آپ بھی اپنے عرف کو سمجھتے تھے، اس لیے وہاں لین دین کے معاملے میں جن چیزوں کو کیل سے لیا جاتا تھا ان کو اس طریقے کے مطابق ہی آپ دینے لینے کا حکم دیتے رہے، جن کو وزن کر کے دیا جاتا تھا ان کو وزن سے، یہ عرف تھا نا، ایک مثلا سونا چاندی جو ہے ان کا وزن کیا جاتا تھا، باقی گندم اور غلہ جات جو ہیں ان کا کیل کیا جاتا تھا، یعنی ویسے ہی ناپ کر دیا جاتا تھا، یہ عرف چل رہا تھا۔ اسی طرح اس وقت آپ کے زمانہ میں عرف یہ تھا کہ قتل کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ تھی۔ بعد میں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور آیا، اس وقت سونا چاندی ذرا عام ہو گیا، حضرت عمر نے دیت سونے چاندی سے مقرر کر دی، یعنی وہ مقصد اصل دیت دینا تھا، تو اونٹوں کی قیمت سونے چاندی سے مقرر کر کے انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے بھی دیت ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح عرف کا جاننا ایک تو اصولوں کی تطبیق کے لیے ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ قرآن حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کی صحیح تعبیر تشریح کے لیے بھی عرف کا جاننا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ساری اس لیے ذکر کی ہیں کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ شریعت کے مقاصد، شارع کے مقاصد، تو اس وقت ساتھ ہی مصالح کا بیان بھی آ جاتا ہے۔ جیسے امام شاطبی نے باقاعدہ انہی الفاظ کے ساتھ وضاحت کی ہے، ایک یعنی انہوں نے تقسیم یہ کی نا کہ ایک تو مکلف کے مقاصد ہیں اور دوسرے مقاصد شارع کے ہیں۔ تو شارع کے مقاصد کیا ہیں کہ شارع نے شریعت دیتے وقت جن مقاصد کو سامنے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کی مصالح ہیں، اور لوگوں کی مصالح سے مراد کون سی مصالح ہیں؟ دنیا آخرت کی مصالح ہیں، اور اس پر انہوں نے پھر آگے قرآنی آیات پیش کر دی، کچھ ایسی آیات جو عام ہیں اور کچھ جو تفصیلی احکام کے بارے میں۔ تفصیلی احکام میں کیا ہے کہ ہر حکم کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک دلیل، کہ دیکھو یہ شارع نے وضو کا حکم دیا ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت ہے، یہ مقصد ہے، یہ نماز کا حکم دیا ہے، تو نماز کا حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ مثلا ایک مقصد یہ ہے کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، ایسے جو ہے وضو کا حکم دے کے یہ کہا ہے کہ یرید لیطہرکم، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اس طرح یہ تفصیلات ہیں۔ روزے کا حکم دیا ہے، لعلکم تتقون کہہ دیا ہے۔ اس طرح کی کافی مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ الگ الگ شارع نے جو احکام دیے ہیں تفصیلی، مختلف ابواب میں یا مختلف موضوعات کے بارے میں، ان میں حکم کے ساتھ ساتھ مقاصد بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ دلیل ہیں اس پر، یعنی عمومی دلائل بھی اور خاص دلائل بھی، جس طرح کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا استقراء، کہتے ہیں کہ جب ہم استقراء کرتے ہیں نا عمومی دلائل کا یا اس طرح خاص دلائل کا، تو کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شارع نے شرعی احکام دیتے وقت مقاصد کا ارادہ کیا ہے باقاعدہ، مقاصد اللہ رب العزت کے سامنے تھے، اور مقاصد کیا ہیں؟ وہ ہے مصالح کا حصول، کہ لوگوں کو دنیا آخرت کے اعتبار سے فوائد پہنچائے جائیں، ان کے مفادات کا لحاظ رکھا جائے، منفتوں کا حصول
جو ہے یہ ایک مقصد تھا، اور ایسے ہی مشکلات، مشقتوں، دشواریوں سے ان کو بچایا جائے، اور جہاں کوئی مشکل دشواری آتی ہے تو وہاں اشارے کوئی نہ کوئی رائے دے دیتے ہیں، یعنی احکام کے ہمیں چیز معلوم ہوتی ہے، تو ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ہی ہم جو ہے وہ پھر شریعت کے احکام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مقاصد کو جاننے کے فوائد یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، کہ مقاصد کو جاننے یا ان کی معرفت کے کیا کیا فائدے ہیں، ایک نہیں بلکہ بے شمار فائد پیچھے ذکر ہو گئے۔ تو یہ تو خیر یعنی بطور خلاصہ جو ہے یہ ذکر کیا تھا۔ تو آج کی بات جو تھی اصل وہ مقاصد کی تقسیم کے بارے میں، اور یہ صرف ایک تقسیم ہے، ایک اعتبار سے تقسیم ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ مقاصد کا جو مصدر کیا ہے، تو بعض دفعہ مقاصد کا مصدر خود مکلف ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مقاصد کا جو مصدر ہے وہ اللہ رب العزت خود ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں۔ تو باقی اگر مکلف کا مقصد شرعی ہو جاتا ہے تو وہ یعنی اشارے کی مراد کے موافق ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقصد شرعی بن گیا۔ اگرچہ مقصد شریعت نہیں ہم اس کو کہیں گے، لیکن مقصد شرعی بن گیا۔ اگر اس کا مقصد شارع کی مراد کے خلاف ہے تو وہ مقصد غیر شرعی ہے، جو مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ دوسرا اسلامیہ کام جو ان کا نفاذ کرنا مطلب معاشرے کے پاس، ہاں، اور اس میں جو طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا وہ خلافت ہے، لیکن موجودہ وقت میں وہ خلافت قائم کرنا جو مشکل ہے ہمارے آئین کے مطابق، تو اس میں جو جمہوریت کا راستہ اختیار کرنا، کیونکہ وہ ایک دوسرا نظام کہتے ہیں مسلمان سے واضح ہے کہ کہتے ہیں، اس میں کیا اس میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا مکلف بنایا جتنا وہ کام کر سکتا ہے، یہ تکلیف ما لا یطاق نہیں۔ یہ باقاعدہ ایک اصول ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس لیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہر انسان کو پابند ہوتا ہے، کچھ کام ایسے ہیں کہ ہر انسان کا پابند نہیں ہوتا۔ اب خلافت کا جو قیام ہے یہ جن کے اختیار میں ہے وہ تو اس کے مکلف پابند ہیں، وہ اگر نہیں خلافت قیام کرتے اللہ کے مجرم ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ کام نہیں کر سکتے، کوشش تو انسان کر ہی سکتا ہے، لیکن کوشش کے باوجود بھی اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اسے اپنی استطاعت کے مطابق دین کے نفاذ کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ بطور ایک نظام یا ایک آئین دستور تو نافذ نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں کو بڑا تیار تو کر سکتا ہے، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرنا، یہ تو کام ہو سکتے ہیں نا، یعنی دعوت و تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت، جو انسان عام ایک مسلمان خاص کر عالم دین جو کر سکتا ہے وہ اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس کا جو ہے وہ فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ماحول تو دینی بنا رہتا ہے، کیونکہ حدود کا نفاذ یا شریعت کا بطور قانون نفاذ جو ہوتا ہے وہ تو حکومت کا کام ہے، حاکم ہی کرے گا، وہی ذمہ دار ہے۔ اور ویسے بھی حدود کا نفاذ وہ فردن ہو بھی نہیں سکتا انفرادی طور پر، یہ مسئلہ جو ہے وہ اجتماعی ہے، بلکہ حکومت کا یہ کام ہے، ورنہ فتنہ فساد پھیلے گا۔ تو باقی میرا خیال ہے کہ کام کافی ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے تو اس سے اگر یعنی ایک حدود کا نظام تو قائم نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ جو ہیں وہ شرعی احکام پر عمل پیرا تو ہو سکتے ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح، ان کے اعمال کی اصلاح، ان کے اخلاق کی اصلاح، یہ کام تو ہو سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہی انسان کی جو اپنی وسعت ہے اس کا بھی مکلف بند ہے۔ اور یہ کوئی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا جو اجر ہوتا ہے یا ثواب وہ مختلف ہوتا ہے، جیسے کل آپ نے وہ واقعہ سنایا اللہ کے گواہ تھا، ان کی نیت اچھی تھی کہ میں جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، لیکن اجر وہ یعنی نہیں ملتا جو نیت ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ان کی نیت جو تھی نا، یعنی ان کا مقصد تھا وہ شارع کے مقصد کے خلاف تھا۔ بات جو ہم نے ابھی پڑھی نا وہی ہے، ان کا مقصد شارع کے مقصد کے خلاف تھا۔
इशारे का उस वक्त मकसद ये नहीं था कि आप जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का मकसद अपने पीछे लोगों को जुमा पढ़ाना नहीं था, उस वक्त उनको जिहाद के लिए भेजना था। उन्होंने ये मकसद अपने पास ही निकाल लिया ना अपने ज़हन से। हाँ, नीयत ज़ाहिर उनकी नेकी की थी, लेकिन नबी सल्लम का जो असल मकसद था उसके साथ मुवाफ़क़त नहीं थी। इसलिए आप फरमाया कि जो लोग पहले चले गए ना, उनका जो अजर सवाब फजीलत है उस तक आप नहीं पहुँच सकते। इंसान बाद खुलूस के नाम से भी गलती कर लेता है, उसकी नीयत बड़ी खालिस होती है लेकिन उसमें भी गलती हो जाती है। और गलती उसी वक्त ही होती है ना जब आदमी मकासद को सामने नहीं रखता। मकासद को सामने रखे तो फिर काफ़ी हद तक ऐसी गलतियों से बच जाता है, क्योंकि ये तो एक जहर पर अमल है ना, जहर पर अमल है। एक यानी आदमी एक सोच अपनी रखता है महदूद सी कि मैं ये काम करूँगा तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ उससे बड़ा जो नुकसान है वो नहीं देख रहा है कि मैंने अगर ये काम कर लिया और वो ना किया उसका नुकसान क्या होगा। जैसा कि मैंने जिक्र किया था, अगर सारे सहाबा ये सोचते कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमा पढ़ेंगे उसके बाद निकलेंगे तो फिर असल मकसद तो बिल्कुल ही फौत हो जाता है। जबकि आपका मकसद उस वक्त तो उनको जुमा पढ़ाना नहीं बल्कि उनको जिहाद के लिए भेजना था। यानी जो दिफा है वो समझना मुकद्दम है। जैसे कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि ये फ़ौज रखना, मतलब ये पुलिस रखना, ये किस लिए है? लोगों के मफादात के लिए है। अगर फ़ौज नहीं होगी तो फिर उसके नतीजे में जो है वो मुसलमानों के दीन को भी ख़तरा है और उनके जो है वो उनका जानी खतरात भी हैं, माली खतरात भी। ऐसा ही होता है जब दुश्मन किसी जगह पर हमला करता है तो वहाँ ना दीन फिर महफूज रहता है, ना जाने, ना इज़्ज़त, ना माल, सब कुछ चला जाता है। इसलिए उसको उसकी हिफाजत के लिए फ़ौज का होना ये ज़रिया है ना कि अगर आप अपने दीन, अपनी इज़्ज़त, जान की हिफाजत फ़ौज के बगैर नहीं कर सकते तो फ़ौज को रखना ये वाजिब ज़रूरी हो जाएगा। ऐसे बाकी जो दीगर ये निज़ाम हैं हमारे यहाँ, जो पुलिस मसलन सरंजाम दे रही है, अगर इस पुलिस के बगैर आप अमन कायम नहीं रख सकते, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता, उनकी इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता, तो पुलिस रखनी वाजिब ज़रूरी हो जाएगी। ज़रिया है, ये ज़रिए की हम बात कर रहे थे कि जान की हिफाजत, दीन की हिफाजत, इज़्ज़त की हिफाजत ये ज़रूरी और वाजिब है, शरीयत का बहुत बड़ा मकसद है। तो इस मकसद के हसूल के लिए जो ज़रिया इख्तियार करना ज़रूरी है, जिसके बगैर ये मकासद हासिल नहीं हो सकते, वो ज़राए सारे के सारे ज़रूरी और वाजिब हो गए। उर्फ़ का तल्लक तालीम में भी है, उर्फ़ का तल्लक रसूमात वगैरह में भी है, उर्फ़ का तल्लक तरबियत में भी है। अब तरबियत में तसव्वुफ़ वाले वो उनका एक नया बिल्कुल ही तरीका अलग हो गया। इसी तरह हमारे मदारस या इनके तालीम व ताल्लुम का जो तरीका है वो उर्फ़ को मलूज़ ख़ातिर ना रखने की वजह से कितने लोग जो है ना वो सिर्फ इन चीज़ों को देख के नहीं वो करीब आते। इसी तरह जो है ना वो ये जेल वाला, इस तरह लिबास वाला, बाद लोग लिबास इस्त्री करना वैसे पसंद नहीं करते, कंघी करना वो अच्छा नहीं समझते। और साथ ये है कि जो अगर कोई करे उसके ऊपर लिबरल के नाम से वह बाकायदा फतवे भी आते हैं। मेरा ख्याल ये तो चीज़ें ऐसे जो है वो इंतहा पसंदी में आती हैं, क्योंकि मुआशरे के साथ चलना, ख़ासकर ये कल हमने जिक्र किया था ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदात के अंदर इंसान को वुसअत दी है, आसानी दी है, तंगी नहीं रखी। आदात के अंदर यही सारी चीज़ें हैं ना कि जो इस्तेमाल वाली या खाने पीने वाली, इस तरह लिबास इसमें आ जाता है, रहायश है, इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकता है। अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम किया है वो तो इस्तेमाल ना करे, लेकिन जो हलाल चीज़ें हैं उनको यानी मारूफ तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। मारूफ तरीका वही ना जिसमें इसराफ फजूल खर्ची ना हो, ना ही कंजूसी हो, यानी मतलब मियाना रवि का रवैया अख्तियार करके इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। शरीयत इसको पसंद करती है, जैसे हदीस आती है कि अल्लाह ताला जैसे अज़ायम पर अमल को पसंद करता है वैसे रुस्सों पर भी, ऐसे जब अल्लाह ताला किसी पर वुसअत करता है उसे भी चाहिए कि वो उसके असरात जो हैं नज़र आने चाहिए ना, दूसरों पर भी वुसअत करे और उस पर भी अल्लाह की नेमत के असरात नज़र आने चाहिए। इसलिए अगर हमारे किसी वक्त लोग इस्त्री नहीं करते थे, वैसे पहन लेते थे, उस वक्त
استری کے بغیر بھی لباس کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن آج جو ہے اس معاشرے کے اندر کوئی آدمی کہ میں نے استری نہیں کرنی، یہ استری تقویٰ کے خلاف ہے. میرا خیال یہ تقویٰ کے خلاف کوئی نہیں ہے یہ، کیونکہ ایک عرف ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ کپڑے کو سیدھا رکھنے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے استری کیا جاتا ہے. اگر اس کے بغیر پہنا تو جا سکتا ہے، لیکن استری کرنے سے کپڑا اچھا لگتا ہے. اس طرح ایک معاشرے کے اندر سارے لوگ ہی کپڑے استری کر کے پہنے اور ایک عالم کہے کہ میں نے استری نہیں کرنی، اس کے کپڑے جو ہیں بٹوں سے ہی وہ بھرے پڑے ہوں، کسی جگہ جا کے بیٹھ جائے تو لوگ جو ہیں وہ اس پر ہنسیں گے اس دور میں، یہ کہاں سے آ گیا ہے، یعنی پتہ نہیں یہ وہ کہیں گے کون سی صدی سے اٹھ کے آ گیا ہے، جسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کپڑے کیسے پہننے ہیں. تو بلکہ جس معاشرے کے اندر ہو اس میں جائز طریقے سے اس معاشرے کے مطابق رہنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے یہ زینت ہی ہے ساری. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. تو یہ زینت والی چیزیں ہیں، یہ استری والا بھی زینت میں آتا ہے. لیکن ایک ہاں ٹھیک ہے، احناف نے استحسان کو زیادہ استعمال کیا اور مالکیہ نے مسلک مسئلہ کو زیادہ استعمال کیا. جس طرح ہم نے ایک وہ وقف والی مثال ہے، احناف استحسان کے تحت ذکر کی جاتی ہے، تو اس استدلال کے ان مناہج کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ مثلا کسی وقف والی مثال کو اگر ہم مسلک مسئلہ کے تحت حل کرنا چاہیں تو یہ مختلف جو استدلال کے مناہج اختیار کیے گئے، کسی نے کسی کو تبدیل کی، اس کے اثرات میرا خیال ہے کہ یہ مختلف انداز ہیں، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. کیونکہ احناف کا مقصد بھی استحسان سے ہی ہے کہ لوگوں کو سہولتوں پہ جانا، ان سے تنگی دشواری کو دور کرنا، یہی مقصد ہے. مسائل مرسلہ کے اندر بھی یہی مقصد بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک فرق بعض دفعہ اس طرح کے کچھ کر لیے جاتے ہیں، یعنی باریک فرق. اب استحسان اور مسائل مرسلہ یہ مالکین دونوں ہی استعمال کیے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ کر لیا دلیل کے طور پر. استحسان کے اندر کوئی دلیل جو ہے وہ ایک مخصوص ہوتی ہے، یہ مخصوص دلیل کی بنیاد پر استحسان کیا جاتا ہے نا، کوئی مخصوص دلیل ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے. لیکن مسائل مرسلہ کے اندر متعین دلیل یا نص نہیں ہوتی، بلکہ شریعت کے عمومی مقاصد جو ہے وہ سامنے رکھے جاتے ہیں مسائل مرسلہ کے اندر. اس طرح کر کے کچھ فرق کر دیا جاتا ہے. باقی عملی طور پر جو ہے وہ تو سب کا جو ہے وہ مرجع ایک ہی بنتا ہے کہ جس کو ہم مقاصد کا حصول کہہ سکتے ہیں، لوگوں سے تنگیوں کو دور کرنا، ان کے لیے سہولتیں مہیا کرنا. مسائل مرسلہ کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، یعنی ان کے مسالے کا تحفظ کرنا. یہ استحسان کے اندر یہی ہے کہ جب لوگ مشکلات میں پھنس جائیں اور عام جو معروف طریقے ہیں استدلال کے، ان کے مطابق شریعت کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو ہم اس کو کسی اور دلیل کی بنیاد پر حل کر لیں. یعنی اس میں فرق جو استحسان اور مسائل مرسلہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ استحسان کے اندر کوئی متعین دلیل مل جاتی ہے، خاص یعنی نص ایک مل گئی. مسائل مرسلہ میں عمومی طور پر دلائل کا اعتبار کیا جاتا ہے، یہ عمومی مقاصد کو سامنے رکھ لیا جاتا ہے. بس مثلا عمومی مقاصد یہی ہے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے مقاصد میں یہ ہے کہ دین کا تحفظ، نفس کا تحفظ، عزت کا تحفظ، اس طرح کا کہ عمومی مقاصد ہیں، یعنی سارے دلائل کا نچوڑ یعنی سمجھ لیجیے. اصل میں یہ کیونکہ اس کا انحصار میرا خیال اس کی تعریف پر ہوگا. اس کی تعریف جو ہے نا وہ، کیونکہ تعریف استحسان کی بھی ایک نہیں ہے، مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. اگر جو ہے وہ استحسان کا مطلب یہ ہو کہ کسی مثلا کبھی دلیل کی بنیاد پر کسی اصول کو چھوڑا جاتا ہے، ایک اصول کے مطابق ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا، دوسرا اصول کسی کبھی دلیل کی بنیاد پر اختیار کیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ کبھی ہو جائے گا. لیکن اگر اس طرح کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کوئی آدمی صرف اپنی پسند کی بنیاد پر کرتا ہے،
तो फिर ये कमज़ोरी है। इमाम शाफी ने इसी वजह से रद्द किया है कि वो समझते हैं कि यह इस्तेसान जो है वो एक आलम की अपनी पसंद है, यानी बगैर किसी दलील के। लेकिन आम तौर पर इस तरह की मालिकिया और बाज़ अहनाफ ने तरीफ़ें की हैं, उसमें यही है, या तो कहते हैं क़ियास जली को छोड़कर क़ियास खफ़ी को इख्तियार करना और बाकायदा किसी दलील की बुनियाद पर, कभी बल्कि वो कहते हैं कभी दलील की बुनियाद पर। तो इसी तरह अहनाफ के यहाँ भी यही सूरत है। या बस बात कहते हैं किसी एक आम कायदे को छोड़कर किसी को जुज़वी कायदे को इख्तियार कर लेना, ये ऐसा भी होता है कि एक आम कायदे के मुताबिक अगर मसला हल नहीं हो सकता तो कोई जुज़वी कायदा से लेकर उस मसले को हल कर देना, जिस जगह यानी कोई तंगी दूर ना हो रही हो या किसी मनफत के ज़िया का ख़तरा हो, इस तरीके से। असल में इसमें जो दर्जा बंदी है ना, दर्जा बंदी वो क्योंकि हतमी नहीं है ये, उसमें कुछ उलमा ने किसी को तरजीह दे दी, किसी ने किसी को तरजीह दे दी, इस वजह से इनको इख्तलाफी उसूल कहते हैं। इख्तलाफी उसूल क़ियास तो तकरीबन सब के हाँ एक ही दर्जे में आ जाता है, यानी इजमा के बाद क़ियास का जिक्र कर देते हैं। बाकी के अंदर दर्जा बंदी है, किसी ने मसाले मुरसला को पहले जिक्र कर दिया, किसी ने इस्तिसान को जिक्र कर दिया, और बाकी इसी तरह जो है वो सद्दो ज़राए और मसाले मुरसला। तो इनमें से हर एक को इख्तियार तो हर एक ने किया है, किसी ने किसी सूरत में इख्तियार तो किया है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा किया है। तो बस ये चीज़ें जो है वो जिस वक्त इनको इस्तेमाल किया जाएगा उस वक्त ही ये मुझे सारी आपकी बात से बात समझ आ रही है कि जो मकासद के जरिए इस्तेदलाल को कभी समझते हैं वो मसलत मुसला को तरजीह देंगे, जी और जो जुज़वी दलील के जरिए तरजीह देना चाहते हैं वो इस्तेसान। हाँ वही ना कि इनकी क्योंकि बुनियाद मकासद पर है, मकासद उन्होंने पूरे करने हैं। किसी ने मसाले मुरसला के ज़रिए से कर लिए, किसी ने जो है वो इस्तिसान के ज़रिए से कर लिया। तो ये तो खैर क्योंकि एक बात है उसूल की, अहनाफ ने इस्तिसान को अहमियत दे दी, दूसरे ने मसाले मुरसला को अहमियत दे दी। वो कहते हैं कि इस तरीके से ये मसला हल हो जाता है, और उनके पीछे भी शरीयत के मकासद हैं। इस शरीयत का मकसद जब फौत होता नज़र आता है ना, उस वक्त हम किसी उसूल या दलील को छोड़ देते हैं, जब उसकी पाबंदियों की वजह से मकसद फौत होता है। यानी उनका मकसद भी ये है कि शारे के मकसद तक पहुँचा जाए, और मालिकिया का मकसद भी ये है। तो बाकी ये जो तरजीह है इन उसूलों के दरमियान, ये तो मेरा ख्याल है कि मकासद को तरजीह के लिए उसूल बनाए जा सकते हैं। तरजीह के लिए कि जब दो दलाइल या दो उसूल आपस में टकरा रहे हैं, और तरजीह देने के लिए उसमें इशारे का मकसद देख लिया जाएगा कि जिस उसूल पर अमल करते या जिस दलील पर अमल करते हुए इशारे का मकसद पूरा होता हो तो उसको इख्तियार कर लिया जाए, दूसरे को मरजूह करार दे दिया। हाँ वो इन दो के दरमियान कह लें या आम दलाइल के दरमियान कह लें, कि दलाइल के दरमियान अगर टकराव हो जाए या उसूलों के दरमियान हो जाए तो उस वक्त मकसद के ज़रिए से किसी एक को दूसरे पर तरजीह दे दी जाए, क्योंकि उन्होंने तरजीह एक को ही देनी है। अहनाफ तो इस्तिसान को नहीं छोड़ेंगे, उनके नज़दीक तो मकसद उसी से पूरा होगा। दूसरे जो हैं उनके नज़दीक इस्तिसान से मकसद पूरा नहीं होगा, उन्होंने और को इख्तियार करना है। लेकिन एक आलिम जो किसी एक मसले के एक राय को इख्तियार करने का पाबंद नहीं है, वो तो फिर तरजीह अपने हिसाब से देगा, तो देखेगा कि इशारे का मकसद किससे पूरा होता है, उसको तरजीह देगा दूसरे पर। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।